بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کریم کے بابرکت نام سے جو ظاہر اور چھپی ساری کائناتوں کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ حقوق، ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں کوئی اس کا شریک نہیں اور نہ ہی وہ شرکت کو جائز رکھتا ہے، اور انگنت رحمتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ کریم نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ کی آل پر۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ دیوبند کے سپوت، جنہوں نے انگریز کے خلاف آزادی حاصل کرنے کے لیے بہت نمایاں کام کیا۔ مالٹا میں آپ کو قید کر دیا گیا، پابند سلاسل رہے۔ ان کے کچھ اور شاگرد اور حضرت مولانا حسین مدنی رحمہ اللہ اور حضرت مولانا عزیز گل وغیرہ بھی ساتھ تھے۔ انگریز نے ان پر بہت سختیاں کیں، مگر یہ اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ ان کے بارے میں ہے کہ جب انگریز نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ان کو پھانسی دے دی جائے، تو یہ اطلاع ملنے کے بعد حضرت شیخ الہند پر بہت گریہ طاری رہتا۔ آپ بہت زیادہ روتے۔ آپ کے شاگرد حیران ہوتے کہ ہمیں پھانسی کا حکم ہوا ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے راستے میں قبول کر لیا۔ لیکن جب اپنے شیخ کو دیکھتے کہ وہ خوب کثرت سے روتے ہیں اور گریہ و بکا صبح شام کرتے نظر آتے ہیں، دل اتنا نرم ہو چکا کہ ذرا ذرا سی بات پر رونے لگ جاتے، تو ان کے شاگردوں نے دل میں سوچا کہ ہم کسی وقت حضرت کی خدمت میں عرض کریں گے کہ حضرت اتنا رونے کی وجہ کیا ہے؟ اگر پھانسی کا حکم ہے تو یہ تو خوشی کی بات ہے، اس میں گھبرانے کی تو کوئی بات نہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر کھانے سے پہلے انہوں نے عرض کیا، حضرت آپ آج کل بہت زیادہ روتے ہیں، آپ کے اوپر بہت زیادہ گریہ طاری رہتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ پھانسی کا حکم صادر ہو چکا ہے تو یہ خوشی کی بات ہے، اللہ تعالی ہماری جان کو اپنے راستے میں قبول فرما رہے ہیں، اس میں رونے والی تو کوئی بات نہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت شیخ الہند نے ایسے روب بھری نظروں سے دیکھا، کہتے ہیں ہمارے تو پسینے چھوٹ گئے کہ اتنے جلال میں۔ پھر فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو، میں موت کے خوف سے یا پھانسی کے خوف سے روتا ہوں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میرے رونے کی وجہ کچھ اور ہے۔ انہوں نے عرض کیا، پھر ہمیں بھی بتا دیجئے۔ حضرت نے فرمایا، میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ اللہ رب العزت تو بے نیاز ہستی ہیں، میں ان کی شان بے نیازی کی وجہ سے روتا ہوں، اس لیے کہ کبھی کبھی وہ بندے سے جان بھی لے لیا کرتا ہے اور اس کی جان کو قبول بھی نہیں کرتا۔ میں تو اس لیے روتا ہوں کہ اے اللہ، اگر تو نے جان لینے کا فیصلہ فرما لیا ہے تو میرے مالک اس کو قبول بھی فرما لینا۔ حکیم اجمل خان آپ کے مریدین میں سے تھے، ایک دفعہ بہت بیمار تھے، علاج معالجہ کے لیے آیا کرتے تھے، اور پھر آپ کی وفات بھی وہیں ہوئی، وہیں سے جنازہ اٹھایا گیا۔ جب ان کو غسل دیا جانے لگا تو غسل دینے والے نے دیکھا کہ آپ کی پشت کے اوپر گہرے زخم کے نشان موجود ہیں، ایسی پشت کبھی دیکھی نہیں۔ لوگ پریشان تھے، آخر کیا بات ہے؟ حضرت حسین احمد مدنی اس وقت کلکتہ میں تھے، وہ بھی وفات کی خبر سن کر وہاں پہنچے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اصل میں مالٹا میں دوران اسیری آپ کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا رہا، اور انگریز کہتا کہ تم ہمارے ساتھ وفاداری کا عہد کرو اور ہمارے حق میں فتویٰ دو، ورنہ ہم تمہیں آگ کے انگاروں پر لٹائے رکھیں گے۔ حضرت کے خون سے
آگ کے انگارے بجھتے، اتنی تکلیف اٹھاتے، مگر انگریز سے کہتے رہتے میں کبھی تمہارے حق میں فتویٰ نہیں دوں گا۔ میں بلال کا وارث ہوں جن کو ریت کے اوپر لٹایا جاتا تھا، سینے پر چٹانیں رکھ دی جاتی تھیں۔ میں خبیب کا وارث ہوں جن کی کمر کے اوپر زخموں کے نشان تھے۔ میں امام مالک کا وارث ہوں جن کے چہرے پر سیاہی مل کے ان کو مدینہ میں پھرایا گیا تھا۔ میں امام ابو حنیفہ کا وارث ہوں جن کا جنازہ جیل سے نکلا تھا۔ میں احمد ابن حنبل کا وارث ہوں جن کو کوڑے لگائے جاتے تھے۔ میں مجدد الفسانی کا روحانی فرزند ہوں۔ میں شاہ ولی اللہ کا روحانی سپوت ہوں۔ بھلا میں تمہاری اس بات کو کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ چنانچہ سب تکالیف کو برداشت کر لیتے تھے، مگر زبان سے انگریز کے حق میں اور ان کی اعانت میں کوئی فتویٰ جاری نہ کیا۔ ان کی یہ قربانیاں اور بالآخر انگریز کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ پہلے فیصلہ کیا تھا کہ ان کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے، لیکن بعد میں ان کو آزاد کرنے کا فیصلہ کیا۔